نون لیگ کے لوکل امیدوار سردار غلام عباس الیکشن سے پہلے ہی گھبرا گئے۔ 40 سال سے سیاست کا تجربہ رکھنے والے سابق ضلع ناظم چکوال اور چکوال میں قریب سب سے زیادہ سیاسی وفاداری بدلنے والے سردار غلام عباس 25 سالہ نوجوان صحافی قمر عباس کی خبر سے پریشان۔ نوجوان صحافی قمر عباس کو لیگل نوٹس موصول ہو گیا۔ نوجوان صحافی کا قانونی معاملات میں قانون کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ لیگل نوٹس میں سردار غلام عباس نے اس شکایت کا اظہار کیا کہ نوجوان صحافی قمر عباس کی خبروں سے بہت پریشان ہوں۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پی ٹی آئی کی جانب سے نوٹس موصول ہوئے اور اب نون لیگ کی جانب سے یہی چیز ثابت کرتی ہے کہ ہمارے الفاظ ہمیشہ حق اور سچ ہوتے ہیں۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی سردار آفتاب اکبر نے بتایا کہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا دوستوں کی مکمل مشاورت سے ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی مختلف خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ سردار آفتاب اکبر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی سیاسی زندگی عوامی خدمات سے عبارت ہے اور وہ آئندہ بھی عوامی مفادات کو ترجیح دیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر کلرکہر کی جانب سے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کلرکہر میں تعلیم کا معیار ہے، ٹیچرز کی قیادت اور انتظامی کردار کو اجاگر کرنا کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ ڈی ڈی او ایجوکیشنز تحصیل کلرکہر کے اسکولوں کے تمام ہیڈ ماسٹرز ہیڈ مسٹریس نے شرکت کی۔ موٹیویشنل مقررین، ماہرین تعلیم اور اسسٹنٹ کمشنر کلرکہر نے تمام شرکاء سے خطاب کیا اور انہیں مختلف ٹاسک سونپے گئے تاکہ تحصیل کلرکہر کے تمام تر اسکولوں میں معیار تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے۔ ملک وراثت حسین حکمال رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہتار کی سب آفس پاکستان پیپلز پارٹی ضلع چکوال کلرکہر آمد۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آئندہ وزیر اعظم پاکستان بلاول بھٹو زرداری ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کے حقوق کی بات کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سرکاری ملازمین کی 100% تنخواہوں اور پنشن میں اضافہ ہوا۔ روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا۔ آخر میں ملک وراثت حسین نے کہا کہ میرے والد ملک مہر خان حکمران مرحوم پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی رکن تھے۔ میں سابقہ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ہتار سے ریکارڈ ووٹ دلوا کر پارٹی سے اپنی وفاداری ثابت کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ملک ناصر ہتار اور ان جیسے مخلص اور نظریاتی کارکنان کو جنہوں نے اپنی ساری زندگی پارٹی کے لیے وقف کر رکھی ہے اور پارٹی کے ہر اچھے برے وقت میں پارٹی کی پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ تحریک لبیک پاکستان کے رہنما صاحبزادہ حافظ انس حسین رضوی نے کہا ہے کہ امت مسلمہ اگر عروج چاہتی ہے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور اسلام کا اہم رکن جہاد ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ موضع کھوڑا وادی سون میں آستانہ عالیہ غوثیہ میں سالانہ عرس مبارک 11ویں شریف شہنشاہ بغداد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب کی صدارت پیر سید ضمیر حیدر گیلانی، پیر سید سجاد الحسن گیلانی نے کی۔ پیر سید ضمیر حیدر گیلانی نے کہا کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ پہلے کی طرح کھڑے ہیں۔ تقریب میں اسرائیل کے ظالمانہ حملوں کے خلاف مذمت کی گئی اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کی گئی۔ منعقدہ تقریب میں وادی سون اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔